نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ عالم کون ہے اور عام آدمی کو کیسے پتہ چلے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی بہت عرصے تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ نظام ہو، لگا بندہ سا ایک کریکولم ہو، ایک نصاب ہو جس کو لوگ پڑھ لیں تو عالم کہلائیں۔ تو اس کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اس کو سمجھنا کہ ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں یا انجینئر کسے کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ بھی کوئی باقاعدہ کریکولم سے نہیں گزرتے تھے، بلکہ ایک استاد کے ساتھ لگ جاتے تھے، وہ ماہر طبیب ہوتا تھا، یہ اسی کے ساتھ لگ جاتے تھے، کئی سال تجربہ، اور پھر اس کے سرٹیفیکیشن کے نتیجے میں ان کو طبیب سمجھ لیا جاتا تھا اور ان کی ایک کریڈینشل بن جاتی تھی، ایک ان کا نام بن جاتا تھا، لوگ اس کو فالو کرتے تھے، سمجھتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، اعتبار تھا۔ دین میں بھی یہی ہوا، ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو جو وقت گزرتا ہے کچھ اس کے لیے ایک منیمم سا کرائٹیریا طے کر دیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو یہ کچھ باتیں معلوم ہو، اتنا کچھ اس نے پڑھ لیا، اتنی کتابیں دیکھ لی ہو۔ تو وہ نصاب جب یہ طے کیا گیا کہ بھئی ابھی اس نصاب کو فالو کیا جائے، اس کے مختلف عنوانات اور شکلیں ہیں، وہ تو زیر بحث نہیں ہے، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اسی لیے کوئی شخص اگر اسی نصاب کو کسی قابل اعتماد استاد سے اپنی ذات میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، 1 to 1 پڑھتا ہے، یا کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، یا کسی یونیورسٹی سے پڑھتا ہے، بہر صورت اس کو عالم ہونے کا سرٹیفکیٹ یا کہہ لیجیے سند دے دی جاتی ہے اس کے اساتذہ کی طرف سے۔ تو اس کی علمیت کو کویسچن نہیں کیا جاتا، یعنی اس بات کو کویسچن نہیں کیا جاتا کہ وہ عالم ہے۔ یہ ایسے ہی کہ کوئی شخص پرائیویٹ میڈیکل کالج سے بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو بہرحال ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے ایز لانگ ایز کہ وہ ادارہ اس منیمم کرائٹیریا کو فالو کرتا ہو جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ تو عام آدمی کو ہو سکتا ہے کہ اس کا اندازہ نہ ہو، کیونکہ وہ شاید ان اداروں کو جانتا نہ ہو۔ میڈیکل کالجز میں یہ آسانی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پوری دنیا میں ریکگنیشن کی جاتی ہے، سرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، لیکن علوم الدین کے حوالے سے چونکہ ایسا کوئی باقاعدہ نظم موجود نہیں ہے، دنیا بھر کا متفق علیہ ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی تحقیق سے یا ان کی تحریر سے یا ان کی تقریر سے دیگر اہل علم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس کی وہی پھر آسان سی مثال ہے کہ اپنے شعبے والے بندے کو بآسانی جانچ لیتے ہیں۔ یعنی اب ہم میڈیکل کر رہے اتنے سالوں سے، تو اب اپنی فیلڈ کے اندر تو اگر کوئی ریسپریٹری مثلاً ہے اس کا ایشو، اور اس پہ کوئی اگر پروفیسر کوئی بات کہتا ہے تو یہ ہم یقیناً فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اس کے پاس کیا علم ہے، کیا اس کی گہرائی ہے، اس کی بات کو کتنا لیا جا سکتا ہے، اب قطع نظر اس سے کہ وہ کتنا زیادہ اس فیلڈ کا ماہر ہے اور کہاں سے اس نے پڑھا ہے۔ تو عموماً اس فیلڈ کے لوگوں کے لیے تو اس کی بات سن کے ہی پتہ چل جاتا ہے، ان کے لیے معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب بدیہی بات ہے، ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان یوزول ہو، جس کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی غور اور تحقیق کی ضرورت پڑ جائے۔ تب عالم دین ہر وہ شخص کہلائے گا کہ جس نے باقاعدہ کسی سند یافتہ استاد سے سند حاصل کر لی ہو، یا اس نے کسی ایسے ادارے سے پڑھ لیا ہو کہ جو ریکگنائز ہے دنیا میں، اور اس کو دوسرے علماء مانتے ہیں۔ اب اختلافات اپنی جگہ ہے، مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں شخص کو میں عالم اس لیے نہیں مانتا کہ وہ بد عمل ہے، تو بد عملی اس کے عالم ہونے کو کوشچن نہیں کرتی۔ اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک شخص ڈاکٹر ہونے کے باوجود میل پریکٹس کرتا ہے تو اس سے اس کا ڈاکٹر ہونا کوشچن نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی یا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر تو ہے وہ،
لیکن اب وہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے تو اس بیس پر اس پہ ہم ٹرسٹ نہ کریں، اس کے پاس علاج کرانے نہ جائیں یا لوگوں کو ریکمینڈ نہ کریں، یا زیادہ شدت کی کوئی گڑبڑیں کرے تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کی سرٹیفکیشن کینسل کر دے، اس کی ڈگری ختم کر دے، اس کی ری ویلیڈیشن نہ ہو پائے، یہ سب بالکل ممکن ہے، لیکن یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے۔ انڈیویجولز اس بارے میں مطالبہ تو کر سکتے ہیں، خط تو لکھ سکتے ہیں، اداروں سے کہہ تو سکتے ہیں، گورنمنٹ سے تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اب میرے حساب سے میں فلاں کو ڈاکٹر نہیں مانتا۔ بھائی آپ کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی ذات کی حد تک اس پر عمل کیجیے یا لوگوں کو روکیے ملنے سے جانے سے اس کے پاس، لیکن آپ کے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں کہ فلاں عالم ہے یا فلاں نہیں ہے۔ یہ تو اس فیلڈ کے لوگ یا تو فیصلہ کریں، یا گورنمنٹ کے لوگ اگر چاہیں تو اس بارے میں اپنی تحقیق پیش کر دیں۔ تو اب چونکہ موضوع ایسے علماء کے بارے میں ہے کہ جو باقاعدہ کوالیفائڈ ہیں لیکن ان کے بعض عمل سے بہت سارے لوگ نالاں ہیں، خاص طور سے ان کی سیاسی فکر سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ زیر عتاب آتے ہیں۔ تو کیا ان کو عالم سمجھا جائے؟ عالم سمجھنا نہ سمجھنا میرے اور آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ اس نظام سے گزرے ہوئے ہیں، اسی لیے کسی نے ان کے عالم ہونے کو کبھی کوشچن نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے کسی عمل سے ہمیں اعتراض ہو، اختلاف ہو، سیاسی طور پر ہے یا دینی طور پر ہے، تو عموماً لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر دین کی ایک شکل بناتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے مطابق چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، درست رویہ نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اگر دوسرا اس کو حق نہ سمجھے تو ہم اس کو دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہے۔ مثلا مجھے بہت سارے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے جاوید غامدی صاحب سے مثلا اختلاف ہے، اور کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی ان کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کیا وہ جاہل آدمی ہے یا عالم آدمی ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو عالم کہیں یا نہ کہیں، بہرحال وہ دین کی اتنی تفصیل جانتے ہیں اور اتنا فہم رکھتے ہیں کہ ان پر عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بہت سارے جو وہ تعبیرات کرتے ہیں، تفسیرات کرتے ہیں اور تشریحات کرتے ہیں، ان سے مجھے اختلاف ہو، اور ہے، لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے، اس پہ تذکرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کوشچن کروں کہ وہ آدمی دین کے مبادیات سے واقف نہیں ہے، اس کو علوم نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس اپنی گفتگو کے دوران ان چیزوں کی کافی شافی دلائل اور ثبوت موجود ہوتے ہیں جن سے وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور کسی بھی عالم کو وہ سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس علم کی کچھ گہرائی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی کہے کہ انجینئر مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں بلا تعمل کہوں گا کہ وہ عالم دین نہیں ہے، اس کو مبادیات بھی نہیں بہت سے معلوم، اور علم کی تو اس کو، جس کو عالم ہونے کی بات کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا گہرا علم ہونا چاہیے، کتنی سمجھ ہونی چاہیے، اس میں تو بالکل فارغ ہے۔ تب اس میں ہم ظاہری بات ہے دو رائے نہیں ہے کسی دو عالم کی بھی، شاید ہی کوئی آپ کو ایسا عالم دین ملے جو کہے کہ وہ عالم دین ہے، جو باقاعدہ عالم ہو۔ تو اب آپ بظاہر میڈیا پہ یا سپورٹ میں، علم میں، گہرائی میں بہت سارے لوگ نظر کچھ بھی آئے، عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اسپیشلسٹ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص عالم ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے بہت سے اختلافات ہیں، اس کی بدعملیوں کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ جس سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، یا ہمیں بظاہر وہ خلاف شرع نظر آتا ہے، اور ہو بھی، چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ سب باتیں ہمارے ذہن میں جو ہیں وہ حقیقتاً بھی ہیں، یعنی وہ نفس الواقعہ میں، نفس الامر میں بھی وہ غلط ہیں، یعنی میں فلاں شخص کو گڑبڑ سمجھتا ہوں اس کی گڑبڑوں کی وجہ سے، اور وہ ہے گڑبڑ، مان لیا کہ عامی عوام الناس کی حیثیت سے ہم نے کسی شخص کے بارے میں جو کہ گو عالم ہے لیکن گڑبڑ بھی کر رہا ہے، یہ تو اب کیا وہ عالم نہیں رہے گا؟ تو یہ بات بالکل بچکانا ہے، عالم تو عالم ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا اس کے عالم ہونے کی حیثیت میں۔ ہاں اللہ کے نزدیک اس کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں،
اب یہ کہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے تو میں اس کام کی تو یقیناً توثیق نہیں کر سکتا، اس کی تائید نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود مجھے عام آدمی کو اس کا احترام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری ضرورت ہے۔ میں نے اوپر تفصیل میں کچھ اس پہ تذکرہ کیا ہے، عالم کی رسپیکٹ کرنا یہ عالم کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا یہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ اولاد کی ضرورت ہے، استاد کی عزت کرنا استاد سے زیادہ شاگرد کی ضرورت ہے، اسی طرح عالم کی عزت کرنا، صحابہ کی عزت کرنا، انبیاء کی عزت کرنا یہ ان کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو اب اس کی ایک مثال بڑی معقول سی دی جاتی ہے، جو فتوے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ۔ اب قرآن کسی نے چھاپا اور غلطی سے یا جان بوجھ کے وہ غلط چھپ گیا، یعنی اس میں بہت غلطیاں آ گئیں، صفحے آگے کے پیچھے ہو گئے، اوپر کی نیچے آیتیں ہو گئی، بالکل غلط لکھ دی گئی ہے اور بالکل احساس نہیں ہوا، جان بوجھ کے کیا ہو یا انجانے میں، اب یہ چھپ گیا۔ اب یہ اندر جو ہے، یا بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اندر سب باتیں ادھر ادھر عربی کی کسی نے ٹھوک دی، کچھ اس میں اندر قرآن کا حصہ بچ نہیں گیا، چند آیتیں ادھر ادھر سے لے کے ٹیڑھی میڑھی آگے پیچھے کر دی، نعوذ باللہ، اور باہر اس کو پورا کور دے دیا گیا قرآن کا۔ تو اب دیکھیں تو بالکل قرآن کا اس کا پیکیجنگ ہے اور سارا اس کا کور ہے، لیکن اندر دیکھو تو وہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے افتاء کے ایک مسئلے میں، یعنی سوال کیا گیا ہے کہ ایسے قرآن کو اگر غلطی سے ایسا کوئی چھپ جائے یا جان بوجھ کے چھاپ دیا جائے تو کیا اس کو جلایا جا سکتا ہے؟ یہ روڈ پہ پھینک دیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، دروازے سے باہر ڈال دیا جائے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، اس کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تو قرآن ہے ہی نہیں، وہاں تو چلو کم از کم عالم تو ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ غلط ہے اور بالکل صحیح خیال ہے، لیکن اس کے باہر کے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے شکل، وہ قرآن سے بہت مماثل ہے یا ویسی ہی ہے۔ جب آپ اس کو جلا رہے ہوں گے تو دیکھنے والے کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ قرآن جلا رہے ہیں، وہ اصلی ہے جو یا خدا نخواستہ نقلی ہے۔ تو دیکھنے والے کے لیے یہ فتنہ بنے گا، اور وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یا تو آپ کے بارے میں بدگمانی کرے، بڑھ کے گڑبڑ بھی کر دے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دے، یا یہ کہ وہ اس کو جائز سمجھنے لگے کہ جب یہ ہمارے ابا نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کل ہم بھی حرمتی کر سکتے ہیں قرآن کی، اگر ہمیں لگے گا کہ ٹھیک نہیں، یہ ہم سائڈ میں پھینک سکتے ہیں، زمین میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو دیکھنے والے کو تو نہیں معلوم اندر کی تفصیل ساری، اس لیے اس کی حصی مثال ہماری زندگیوں میں والدین کے حوالے سے سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ باپ جو نشے باز ہو، وہ باپ جس نے گڑبڑ کی ہو، دھوکہ دیا ہو، جعلی کام کرتا ہو، حرام کاری میں لگا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اماں کے ساتھ زیادتی مار پیٹ کرتا ہو، سب کے باوجود اولاد کو اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے، بےہودگی کرنے، قطع تعلق کرنے، بدسلوکی کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو پلٹ کے مار نہیں سکتا، اجازت شریعت نہیں دیتی اس کو۔ قانون سے کہہ دے، گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، خود نہیں کرے گا۔ یہ بات اسی طریقے سے ہے۔ بس عالم دین کا بھی یہی ہے کہ جب وہ عالم دین ہے تو انبیاء کا وارث ہے۔ بس چھوٹی سی دو باتیں، بلکہ ایک بات ہی خالی کہہ دوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات، یعنی قاضیوں کا قاضی، چیف جسٹس بنانے کے لیے جب آفر کی منصور نے، تو یہ بنی عباس کا خلیفہ ثانی تھا، تو تیار نہیں ہوئے۔ امام صاحب نے منع کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بہرحال وہ پیچھے پڑا رہا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی جو گفتگو ہے اور تقریرات ہیں اور فتاوی ان میں ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تاکہ ہمارے اپنے سارے کام چلتے رہیں۔ گورنمنٹ کے لوگ یہ چاہا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ ہوں، تاکہ انہیں کچھ سپورٹ مل جائے ان عوام الناس کی بھی، کہ علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے شدت سے منع کیا، اور تو اس نے ان کو بالآخر حکم دولی پر قید میں ڈال دیا۔ اب وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نسل سے عباسی، اور ادھر امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی، جیل میں ان کو کوڑے پڑ رہے، بڑھاپے میں کوڑے پڑ رہے، کندھا اتر گیا اور اسی میں شہادت بھی ہوئی۔ بوڑھے آدمی کو جیل میں اس طریقے سے کیسے آپ
کریٹ کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو قاضی بنانے پہ، چیف جسٹس بنانے پہ تلے میں، نہ ماننے پہ پٹائی کر رہے ہیں۔ تو اس دوران میں ان سے کہا کسی نے کہ آپ اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اتنا ظلم ستم؟ تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ سے، آپ کے خاندان کی نسبت سے ایک شخص تھا، آپ کے خاندان کا تھا، سید تھا، اور میں نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دی، یا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا، تو اس میں اس کی عزت نہیں ہے، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس کا مجھے احترام ہے۔ انبیاء کے ورثہ صحیح حدیث کی روشنی میں علماء کرام ہیں۔ اب وہ عالم حق ہے، عالم سو ہے، اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، اندر سے وہ کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں تو خالی یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا حشر کیا ہوگا اگر کل خدا نخواستہ یہ وہ نہ نکلا جو میں سمجھ رہا ہوں، یعنی میں عالم سو سمجھ رہا ہوں یا عالم حق نکلا، تو یا تائب ہو کے وہ ٹھیک ہو گیا، یا جو مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، تو پھر کل قیام اور مجھے موقع نہ ملا اس سے معذرت کرنے یا غیبتوں پہ یا خود اپنے طور پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا، بھئی یہ میرے ورثہ تھے، کیوں تم نے ان کے خلاف؟ تب جنت میں ہوتے ہوئے بھی تکلیف دہ بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت ہو اس کے ہاتھوں سے کوڑے کھانا برداشت ہے، کوئی بات کہنا اچھا نہیں لگتا، دل قبول نہیں کرتا، تو ان کی محبت، ان سے تعلق کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے تو ایک عالم کے خلاف ایک بات کہنا شروع کی، آپ کے بعد والے جو علماء کی ویسے عزت نہیں کر رہے ہیں، وہ ہر عالم کو اسی طرح ایک لائن میں کھڑا کر کے رگڑ دیتے ہیں، اور لوگ آج کل کر ہی رہے ہیں یہ کام۔ تو ہم اس کا ذریعہ بنے، اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح روکا نہیں تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم گویا لوگوں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ جس کے بارے میں چاہے گفتگو کیا کرے اپنی اپنی مرضی کے مطابق، تو جس کو جو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی حد ماشاءاللہ دینداری کی میں الحمدللہ بہت آگے ہے، تو آپ تو احتیاط کریں گے، لحاظ کریں گے، آپ طے کریں گے، فیصلہ کریں گے 50-55 سال کی عمر میں۔ 15 سال کا لڑکا بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کو بھی جو گڑبڑ لگ رہا ہے وہ اس کو نکال دو، اس کو فلاں بھی گڑبڑ لگ رہا ہے، فلاں بھی عالم سو ہے، جو ہومو سیکشوالٹی اور ٹرانسجنڈر کے اس قانون کو اس کی مرضی کے مطابق سپورٹ نہیں کر رہا، جو ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دے رہا ہمارے معاشرے میں، وہ سب اس کے نزدیک عالم سو ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا اور کوئی بڑا عالم ہو دنیا کا، تو وہ تو اپنے معیار پہ ان کو غلط سمجھے گا، تو کیا اس کو اختیار دیا جائے؟ تو پھر کہاں آپ کو اجازت ہو اور ان کو نہ ہو؟ کیوں؟ کیا معیار کیا ہے پھر اس میں؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ایک پورے نظام کو ختم کر کے، خراب کر کے، کرپٹ کر کے اس کا حصہ بننے والے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس پر بہت شدت سے منع کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہاں گفتگو میں یہ تذکرہ آیا کہ علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کے رکھو، بہت بڑے بڑے بزرگوں کا یہ مقولہ ہے کہ کسی کی بھی غیبت کرنا قرآن میں آیا ہے کہ غیبت کرنا مردار، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو علماء کے بارے میں غیبت یا ان کی بدخوئی کرنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زہریلا گوشت ہے، یعنی مردہ بھائی کا گوشت تو ہے ہی قرآن کی روشنی میں، لیکن وہ زہریلا بھی ہے کیونکہ ایمان کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس نسبت سے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کا عالم ہونا خود اس بات کی کافی دلیل ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ اس کی نہیں، اس علم کی کر رہے ہیں، اس کی بات نہ مانیں، اس سے تعلق نہ رکھیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی غیبت کو اپنے لیے جائز، بلکہ اس کے خلاف جو بات چاہے بنانا چاہے، بڑھانا چاہے، سب پھیلانا چاہے کر دیتے ہیں، تو اپنی ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اس کے روحانی نقصان بھی ہوں گے، دینی نقصان بھی ہوں گے، نسلوں میں اس کی خرابی آ جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو گویا وہ لائسنس دیتے ہیں کہ آپ جو جس کے بارے میں چاہے بولیے، اور یہ کوئی اپنی اولاد کو، کسی کی بھی اولاد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے والد کے خلاف، والدہ کے خلاف اگر وہ گڑبڑ ہو تب بھی بولے،
کیونکہ اس سے ان کی تربیت پہ فرق پڑے گا، ان کے مزاج پہ فرق پڑے گا، ان کی اصلاح خراب ہو جائے گی، ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ان بکھری باتوں میں سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔